بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کا نام صفانہ تھا۔ دیگر جنگی قیدیوں کے ہمراہ اسے بھی اسیر کر کے مدینہ پاک لایا گیا تھا۔ جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب سے گزرے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں اور میرے والد نے کبھی اپنے دروازے پر آئے کسی شخص کو نامراد اپنے دروازے سے نہیں لوٹایا۔ لوگوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرتا تھا، لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتا تھا۔ مہمان کی خاطر اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی سخاوت اور احسان کو دنیا مانتی ہے۔ والد نہیں رہا اور مجھے چھڑانے والا مفرور ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر احسان کا معاملہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے جو اوصاف اپنے والد کے بیان کیے واقعی وہ ایسا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کی بہت قدر کرتا۔ اور صحابہ کو حکم فرمایا کہ اس خاتون کو آزاد کر دیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بند کھول کر اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی جگہ ہی کھڑی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اب کیوں کھڑی ہو؟ تو وہ بولی، میں اپنے قبیلے کی سردار کی بیٹی ہوں اور میرے باپ نے مجھے ہمیشہ مہربانی کرنے کی تعلیم دی۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے قبیلے کی خواتین یہاں اسیر رہیں اور میں آزاد گھوموں۔ ان کے معاملے میں بھی مجھ پر احسان فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائے خیر بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی سائل اس کے دروازے سے نامراد لوٹے، اس لیے مجھے بھی پسند نہیں کہ اس کی بیٹی کو نامراد کروں۔ تم ان خواتین اور بچوں کو بھی چھوڑو اور احترام سے انہیں ان کے قبیلہ پہنچا آؤ۔ اور صفانہ سے کہا کہ یہاں سے جانے میں جلدی نہ کرو، کوئی واقف تمہارے قبیلے کا آئے تو آرام سے چلی جانا۔ کچھ دن بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں، کچھ واقف لوگ مل گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نئے کپڑے، سواری اور زادِ راہ دے کر 2 صحابہ کو بھی مامور فرمایا کہ اسے اس کی منزل تک بخیریت پہنچا آؤ۔ صفانہ کو معلوم تھا کہ اس کا بھائی عدی کہاں جنگ سے بچ کر فرار ہوا ہے۔ اس نے جا کر پہلے اس کو سخت طعنہ دیا کہ بہن کو چھوڑ کر، اپنی عزت کو چھوڑ کر بھاگ جانے والے تم نہایت بزدل ہو۔ وہ سخت نادم ہوا، پوچھا تم کیسے آئی ہو؟ تو اس نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ نبی محترم تمہیں یاد کر رہے ہیں، فوراً جاؤ اور اسلام قبول کرو۔ عدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ دونوں بہن بھائی مشہور زمانہ صحیح حاتم طائی کے بچے تھے۔ حاتم طائی اور اس کے قبیلے نے عیسائیت قبول کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی فوت ہو گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غیر مسلم ہونے کے باوجود اس کے صدقہ و خیرات اور لوگوں سے حسن سلوک کا بدلہ اس کی اولاد اور قبیلے کو یہ عطا کیا کہ اپنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں جگہ عطا فرمائی۔ صدقہ و خیرات اور احسان کا بدلہ اللہ پاک کافر کا بھی ضائع نہیں کرتا اور اس کا نفع اس کی اولادوں اور نسلوں تک برقرار فرماتا ہے، تو مومن کو تو صدقہ کا دگنا اجر ملے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ بھی اپنا نرمی والا معاملہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل اسلامک نورانی مسائل کو سبسکرائب بھی